میں ایک بار پھر نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی اور پہلے کی طرح ہی تھک ہار کر واپس گھر کو لوٹی تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلا خیال ارسلان کا آیا تھا۔ اسے میں گھر میں ہی اکیلی چھوڑ کر نکلی تھی کیونکہ مجھے اور اس کو کسی کا بھی کوئی اثر نہ تھا۔ اگر میں گھر سے نہ نکلتی تو اور کیا کرتی؟ کتنی ہی چیزوں کی ضرورت تھی، گھر میں نہ کچھ کھانے کو بچا تھا اور نہ ہی ارسلان کی دوائیاں موجود تھیں۔ اس کی ایک وقت دوا لینے میں اگر تاخیر ہو جاتی تھی تو اس کی حالت ناقابل برداشت حد تک خراب ہو جاتی تھی اور وہ ساری رات چیخنا اور چلاتا رہتا۔ درد کے مارے اس کا سر پھٹنے کو آ جاتا تھا۔ میں پوری رات سو نہ پاتی تھی کیونکہ میرا شوہر پاگل ہو چکا تھا اور اس کی ایسی حالت ہوتے ہی سارے اپنوں نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گہرے سناٹے کا احساس ہوتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ارسلان چپ ہو گیا ہو؟ میں نے فوراً اپنا بیگ کندھے سے تھی جہاں میں اسے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی، اور ہمیشہ ہی کمرے سے اکیلے ہونے پر وہ بہت شور مچاتا تھا، اور میں گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا احساس یہ دلانے کے لیے کمرے میں چلی آتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کی بیوی، اس کی محبوبہ اور اس کی زندگی بھر کی ساتھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو بیڈ کراؤن کے ساتھ باندھ کر گئی تھی وہ بری طرح کھنچنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اکیلے ہی بڑی مشکل کے ساتھ اس کے پاؤں بیڈ پر چڑھائے اور کھینچ کھینچ کر اسے سیدھا لٹایا۔ اس کی کلائیوں پر رسی کے کھینچنے کی وجہ سے شدید خراشیں آئی تھیں جن سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا، اور وہ نیند کی حالت میں بھی سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اسے اتنا مجبور اور بے بس دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میں نے یاد کے طور پر پہلے اس کے پاؤں مضبوطی سے باندھے اور پھر اس کے ہاتھ کھول کر ان پر پٹیاں باندھی تھیں۔ میں اس کے لیے ایک وقت کی دوائیاں بھی لے کر آئی تھی جو میرے بیگ میں ہی موجود تھیں۔ میں نے پٹی کی اور بعد میں اس کو دوائی کھلائی تو آہستہ آہستہ وہ اپنا ہوش سنبھالنے لگا تھا، اور ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے مجھ سے پوچھنے لگا، سدرا، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ اس کے اس سوال پر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی تو تھا، ایک پل بھی مجھ سے دوری اس سے برداشت کہاں ہوتی تھی۔ جب ٹھیک تھا تب بھی آفس جاتے وقت کئی بار واپس مڑ کر میرے پاس چلا آتا تھا، کبھی باہیں گلے میں ڈال لیتا تو کبھی ماتھے پر بوسہ دیا کرتا، اور پھر میں اسے زبردستی خود سے الگ کرتی کہ جناب آپ نے کوئی اور کام بھی کرنا ہے، سارا دن بس بیوی سے محبت ہی کرنی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ سدرا، اگر میرا بس چلے تو میں دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کر بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں، اور پھر نہ جانے کب اس کے سارے کام دھندے چھوڑ کر بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں، اور پھر نہ جانے کب اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ قبول ہو گئے اور وہ کوئی کام دھندا کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور وہ بس ایک کمرے میں ہی ایک بیڈ تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی اور اسے پھر سے ٹھیک کر کے ہی دم لوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی ہوگی اور بہت سارے پیسے کمانے ہوں گے۔ میں ہر روز نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل جاتی تھی، لیکن کہیں پر بھی ابھی تک مجھے ایسی کوئی نوکری نہ ملی تھی جس سے میرے شوہر کے علاج کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ میں خود تو زندگی سے تھکنے لگی تھی، لیکن مجھے ہمت کرنی تھی اپنے شوہر کی خاطر، کیونکہ ارسلان نے مجھے ایسے وقت میں سہارا دیا تھا جب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی پڑ چکی تھی۔ میرے اپنوں تک نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ افسوس کہ زندگی نے ایک بار پھر لا کر مجھے اسی جگہ پر پٹخ دیا تھا، لیکن بہت جلد میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر بکھر گئے تھے۔ چند ماہ پہلے میری شادی ارسلان سے ہوئی تھی۔ ارسلان بہت ہی اچھا انسان تھا اور اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن بری تو میری قسمت تھی جس نے کہیں پر بھی مجھے سکون سے جینے نہیں دیا تھا۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے علاوہ ان کا ایک بیٹا یعنی میرا بھائی تھا، وہ مجھ سے چھوٹا اور اماں کا بہت ہی زیادہ لاڈلا تھا، اس لیے والدین کی ذمہ داری کو احساس صرف مجھے ہی تھا۔ میرے ابا بازار میں سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے۔ وہ صبح منہ اندھیرے ہی سبزی منڈی کے لیے نکل جاتے اور دن بھر محنت کر کے چند 100 روپے کما کر لاتے۔ میری ماں دمے کی مریض تھیں، اس لیے ان سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ پہلے اپنی صحت کے دنوں میں بھی وہ سلائی کڑھائی کر کے گھر کے خرچے میں ابا کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ بھائی ابھی میٹرک کا طالب علم تھا، اس لیے اماں ابا نے اس پر کوئی اور بوجھ نہیں ڈالا تھا
کہ پہلے اماں ابا نے اس پر کوئی اور بوجھ نہیں ڈالا تھا کہ پہلے پڑھ لکھ لے گا پھر اس نے ہی سارے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے ہیں۔ میں نے BBA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے ماں باپ غریب ہونے کے باوجود اولاد کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں کافی ذمہ دار انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں کچھ کام یا نوکری کر کے ابا کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی ہماری اچھی پرورش کی نظر کر دی تھی، اور اب جب ہم جوان تھے تو ہمارا ہی فرض تھا کہ ان کے بڑھاپے کے دن آرام سے گزارنے کے لیے کچھ محنت کرتے۔ لیکن غریب ہونے کی سزا یہ بھی ملتی ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کہیں اچھی نوکری نہیں ملتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پچھلے 1 سال سے کئی بار کوشش کر چکی تھی، لیکن کہیں بھی بنا سفارش یا بغیر رشوت کے کوئی بھی مجھے کام نہیں دے رہا تھا۔ ایک روز یوں ہی میں ایک انٹرویو کے بعد ناکام اور مایوس گھر لوٹ رہی تھی کہ بس میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے پہلے تو اس سے بات کرنا اور اپنے بارے اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے تمہیں کام کی ضرورت ہے، اور سچ میں تم کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اچھی نوکری دلوا سکتی ہوں، بلکہ میں نے تم جیسی غریب کئی لڑکیوں کی مدد کی ہے، اور آج وہ سب نہ صرف اچھا کماتی ہیں بلکہ اپنے گھروں کی ذمہ دار بیٹیاں بن کر اپنے ماں باپ کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں نے کہا کہ آپ کون ہیں، اور آپ نے میری زندگی کا بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ میں بھی نوکری کر کے اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ سمجھو تمہیں کام مل گیا، کل تم میرے گھر آ جانا، میں تمہیں کام پر لگوا دوں گی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا کام ہوگا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ بولیں کہ یہ جگہ ساری باتیں کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، تم گھر آ جانا، میں تمہیں ساری تفصیلات بتا دوں گی۔ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا پتہ لکھا اور مجھے دے دیا۔ میں نے کاغذ اپنے پرس میں ڈالا اور گھر چلی آئی، کیونکہ گھر پر میں یہی بتا کر آئی تھی کہ میں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ اس لیے پہلا سوال اماں نے یہی پوچھا تھا کہ کوئی نوکری دینے جا رہی ہوں۔ اس لیے پہلا سوال اماں نے یہی پوچھا تھا کہ کوئی نوکری ملی یا پھر ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ لوٹی ہو۔ میں نے نا امیدی دکھاتے ہوئے بس نہ میں سر ہلایا، تو ابا بولے کوئی بات نہیں بیٹا، کم سے کم تم نے کوشش تو کی، خدا کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اتنے میں میرا بھائی جو ہمیشہ میری ہر کوشش پر تنقید ہی کیا کرتا تھا، وہ بولا کہ رہنے دو آپا، تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، خواہ میں اماں ابا کو جھوٹے خواب مت دکھایا کرو۔ اب اماں بھی اس کی باتوں میں آنے لگی تھیں، اور وہ بھی بول پڑی کہ ہاں نہیں تو اور کیا، میں تو یہی کہتی ہوں تمہارے ابا سے کہ اب کوئی لڑکا دیکھ کر اسے رخصت کر دے، سہارا نہ بنی تو کم سے کم ایک بندے کا بوجھ ہی کم ہو جائے گا، ورنہ ہر روز نوکری کی امید دکھا دکھا کر یہ ادھر سے ادھر گھومنے میں بسوں کے کرائے ہی لیتی رہے گی، اور گھر سے کام سے الگ چھٹی بس دن بھر کی تلاش کا بول کر نکل جاتی ہے، اور شام میں آ کر بنا بنایا کھانا کھا لیتی ہے۔ میرے بھائی کو اماں کی باتوں سے اور شے مل گئی تھی، اور وہ بولا دیکھنا اماں، میں نے پڑھائی مکمل کر لی تو کیسے چند روز میں کمانے لگ جاؤں گا، اور ابا کو گھر میں ایک بستر پر لا کر کھلا کر دکھاؤں گا۔ اماں اپنے بیٹے کی باتوں پر بہت خوش ہو رہی تھیں، اور میں جو ہر روز اتنی ساری کوششیں کر رہی تھی اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ میں نے انہیں ابھی اس بس میں ملنے والی عورت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ انہیں میری نوکری کا یقین نہیں ہونے والا، اور سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی اب مایوس ہو چکی تھی۔ اس عورت کے پاس جا کر بھی کوئی کام ملے یا نہ ملے کیا پتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب کسی کام پر لگ جاؤں گی تبھی گھر والوں کو آ کر خوشخبری سناؤں گی۔ اگلے روز میں نے پھر اماں سے کہا کہ ایک جگہ تھوڑی بہت امید ہے، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، لیکن اماں جو اس وقت اپنی سلائی مشین سامنے رکھ کر اس کی صاف صفائی کرنے میں مصروف تھیں، انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ اب میں کہیں بھی جا کر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر بیٹھ میں تمہیں سلائی کا کام سکھاتی ہوں، پھر گھر میں ہی بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنا، بھلے تھوڑے ہی ملے لیکن کچھ تو آئے گا۔ پہلے ہی تمہاری پڑھائی اور خواہاں کے روز روز کے انٹرویوز پر بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ بس آج ایک دفعہ جانے دو، پھر کبھی مت جانے دینا، مگر اماں تھی کہ مجھے گھر سے قدم باہر نکالنے تک کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ وہ بس اس بات پر اڑی تھی کہ سلائی کا کام ہی کرو۔ میں جو پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر آئی تھی بھلا اس کا کیا کرنا تھا، اور گھر میں سلائی کر کے اماں نے کون سا خزانے جمع کر لیے تھے، یہ دن بھر پھر 100-200 ہی ملنے تھے، اس لیے جو امید ملی تھی میں اسے اب گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اماں کو منا پائی تھی کہ بس آج کا دن جانے دیں، پھر کبھی نوکری کی بات تک نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے جانے تو دیا تھا لیکن منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھیں کہ تجھے باہر کے چکر۔ مشکل سے میں اس عورت کے گھر تک پہنچی۔
مجھے دیکھ کر اس نے پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان لیا تھا اور بولی کہ اتنی دیر کی تم سے امید نہیں تھی، جتنا میں نے تمہیں نوکری کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ مجھے وہ عورت پہ اپنے وعدے سے مکرتی نظر آنے لگی تو میں اس کی منتیں کرنے لگی۔ پھر وہ جا کر راضی ہوئی اور بولی کہ میں بات کرتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی کسی کو فون کیا اور بولی کہ ایک لڑکی کو کام کی ضرورت ہے، جیسا تم نے کہا تھا بالکل ویسی ہی ہے، خوبصورت، گوری، کم عمر اور پڑھی لکھی۔ اس کی باتیں سن کر تو مجھے کچھ غلط ہونے کا گمان ہی لگا تھا کہ نہ جانے کیسا کام وہ مجھ سے کروانے والی تھی۔ فون بند کرتے ہی اس نے بتایا کہ ایک ہوٹل پر نوکری کرنی ہے، کام زیادہ نہیں ہے، بس کپڑے ان کی مرضی کے پہننے ہوں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیسے کپڑے؟ تو وہ بولی جیسے وہ کہیں گے۔ ویسے میں نے کہا کہ کیا یہ نوکری محفوظ ہوگی؟ تو اس نے کہا فکر مت کرو، تم بالکل محفوظ رہو گی، سب سے بڑھ کر تنخواہ اچھی ملے گی، محفوظ رہو گی، سب سے بڑھ کر تنخواہ اچھی ملے گی، کیونکہ ہوٹل بہت بڑا ہے۔ ڈریسنگ والی بات سن کر پہلے تو میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن میری مجبوری بہت بڑی تھی اور آج گھر سے بھی آخری موقع ملا تھا، تو میں نے کوئی اور کام ملنے تک یہ نوکری کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ کل تم یہاں پر آ جانا، میں تمہیں خود وہاں بھیج دوں گی۔ میں فی الحال کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے کافی پریشان تھی کہ جانے وہاں پر کیا کرنا ہوگا، لیکن اب مجھے نوکری کی بہت ضرورت تھی۔ ابا کی دن بدن کی بگڑتی صحت اور اماں کی نا امیدی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ گھر آ کر میں نے انٹرویو میں کامیاب ہونے کا بتا دیا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں عجیب چمک آ گئی تھی کہ اب ہمارے دن بدلیں گے۔ بھائی بھی خوش تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی اور کل کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پوری رات میری بڑی بے چینی میں گزری تھی کہ نہ جانے وہاں پر کیا ہونے والا تھا۔ گھر والوں کو بھی امید دلا کر میں اب نوکری سے انکار نہیں کر سکتی، تو میرے علاوہ بھی ایک لڑکی اسی نوکری کی امیدوار بنی، اس کی جگہ موجود تھی۔ اس نے ہم دونوں کو اپنی گاڑی میں ہوٹل کے لیے روانہ کیا۔ ہم دونوں ہی خاموشی کے ساتھ اپنا سفر طے کرنے لگے۔ میری طرح ہی دوسری لڑکی بھی کسی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ہم دونوں ہوٹل پہنچے، وہاں پر ہمارا مختصر سا انٹرویو ہوا اور ہم دونوں کو ہی نوکری پر رکھ لیا گیا۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا ڈیوٹی ملی تھی، لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں پر آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرنا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا جب تک وہ ہوٹل میں موجود ہوں گے۔ مجھے ان کے آرڈرز لینے ہوں گے۔ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ ہوٹل بہت ہی شاندار تھا اور یہاں بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے لوگوں کی میٹنگز ہوتی تھیں۔ یہاں پر سٹاف کے طور پر صرف لڑکیاں ہی کام کرتی تھیں اور ساری ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت رکھی جاتی تھی۔ مجھے پہلے روز تیار ہونے کے لیے ایک روم میں بھیجا گیا، جہاں مجھے ایک مخصوص قسم کا لباس دے کر پہننے کے لیے بھیجا گیا۔ لباس بہت ہی عجیب اور کافی مختصر تھا، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ پھر ایک میک اپ آرٹسٹ نے میرا کم محسوس ہونے والا لیکن کافی خوبصورت میک اپ کیا اور پھر مجھے پہلے روز کام سمجھا کر ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا، جہاں ہر وقت ایک خوبصورت مسکراہٹ سے جا کر لوگوں سے ملنا پڑتا تھا۔ ان کے سامنے ان کا پسندیدہ مشروب جب وہ چائے سرو کرنا ہوتا تھا۔ وہاں پر تنخواہ بہت اچھی تھی۔ گھر والے بھی اب میری نوکری سے کافی خوش تھے۔ کسی نے کوئی تفصیل نہ پوچھی تھی کہ میں کیا اور کیسا کام کرتی ہوں، بس تنخواہ اچھی تھی۔ گھر والوں کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ زندگی کے ماہ و سال یوں ہی گزر گئے تھے۔ مجھے نوکری کرتے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ابا نے سبزی بیچنا چھوڑ دیا تھا، اب وہ گھر پر ہی ہوتے تھے، لیکن چند روز سے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھے ہفتے کے ایک روز بھی چھٹی نہ ملتی تھی کہ ابا کو ہسپتال لے جاتی، اس لیے میں تھی کہ ابا کو دوائی لے کر دے، لیکن رات کو واپس آ کر پوچھتی تو پتہ چلتا کہ اس نے وہ پیسے خود پر خرچ کر لیے، جبکہ میں اس کی جیب خرچی ہر ماہ اسے پابندی کے ساتھ دے دیا کرتی تھی۔ اماں بھی بلڈ پریشر کی مریضہ گولی کھا کر سوئی رہتی۔ ابا کی فکر مجھے ڈیوٹی پر بھی لگی رہتی۔ میری نوکری لگتے ہی بھائی بڑا عیاش ہو گیا تھا۔ اسے تو جیسے آوارہ گردی کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا۔ ہر وقت دوستوں کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں پھرتا رہتا تھا۔ گھر کی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ جب مرضی سے اماں سے پیسے لے کر نکل پڑتا۔ اماں نے بھی شروعات سے ہی اسے لاڈلا بنایا ہوا تھا، نہ کوئی روک ٹوک کرتی، نہ کبھی پیسے دینے سے انکار کرتی۔ ابا یا میں اگر کچھ پوچھ لیتے تو اس سے پہلے اماں ہی بولنے لگتی کہ ساری عمر تو میرا بیٹا ترسا ہے، اگر 4 دن آزادی کے گزار لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی، ویسے بھی پڑھائی مکمل کر کے پھر اس نے بھی کسی نوکری پر ہی لگنا ہے،
چند پڑھائی مکمل کر کے پھر اس نے بھی کسی نوکری پر ہی لگنا ہے، چند روز خوشی سے گزار لینے دیں۔ اگر میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ کہتی کہ تو اپنے پیسوں کا روب دکھاتی ہے، اسی لیے بھائی پر روک ٹوک لگاتی ہے۔ میں چپ ہو جاتی، لیکن بھائی کے مستقبل کی فکر مجھے لگی رہتی کہ کہیں وہ غلط سنگت میں آ کر بگڑ نہ جائے۔ ابا بھی ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے، وہ الٹا ابا کے ساتھ ہی لڑنے لگتا۔ بیمار اور پریشان رہتے تھے ابا۔ ایک روز ہمارے ابا بھی ہم سے بچھڑ گئے۔ رات کو وہ بھائی کو سمجھا سمجھا کر تھک ہار کر سوئے تو صبح اپنے بستر میں پڑے بے جان ملے۔ میرے لیے ابا کے جانے کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک ابا ہی گھر میں ایسے انسان تھے جو مجھے سمجھتے تھے اور میری بات مانتے اور میری طرفداری بھی کرتے تھے۔ اماں تو ہر بات میرے بھائی کی ہی مانتی تھی، اسے صرف وہی اس دنیا میں صحیح لگتا تھا، جبکہ اب وہ بالکل بگڑ چکا تھا۔ ایک ہفتہ میں نے ابا کے غم میں گھر آئی تو میں نے پھر سے ڈیوٹی شروع کر دی تھی۔ اب گھر والوں کو مجھ سے فقط پیسوں کی خاطر ہی لینا دینا تھا، میری تنخواہ کے علاوہ انہیں مجھ سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں ہر ماہ پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ میری پوری تنخواہ بھائی کے غلط خرچوں پر ہی اڑا دینے والی تھی، اس لیے آدھی تنخواہ میں اپنے پاس رکھتی اور آدھے ان دونوں پر خرچ کیا کرتی تھی۔ یہ بھی ان کے لیے پہلے سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اتنے پیسے بھی کبھی ہمارے گھر نہ آئے تھے۔ پھر بھی میں جب رات کو گھر لوٹتی تو بھائی کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتا۔ اس طرح ہم دونوں کی ہی ہر روز لڑائی ہو جاتی۔ مجھے اسے پیسے دینے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اعتراض تھا تو صرف اس کی غلط کاریوں سے، جو وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ 3 سال سے میں صرف کھانے کی مشین بنی ہوئی تھی، اور اماں نے سب کچھ بھائی پر ہی لٹا دیا تھا۔ ابا کے مرتے ہی بھائی نے اپنی پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پھر بات کرتا اور جس بات کا وہ جواب نہ دے پاتا، اس کا جواب اماں مجھے دے دیا کرتی تھی۔ اماں اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے یہ بھی نہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ بیٹے کا مستقبل خراب کر رہی ہے۔ اماں کو لگتا تھا کہ شاید میں ساری زندگی ہی انہیں کما کما کر کھلاتی رہوں گی، لیکن اب میں تھک چکی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں بھی کہتی تھیں کہ اب تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب اپنی نوکری سے اپنا بہت سارا بینک بیلنس بنا چکی تھیں، اور میں نے سب کچھ اپنے گھر والوں پر لٹایا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کو پیسے دینے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن ان لوگوں کو بھی تو کچھ احساس ہونا چاہیے تھا۔ اماں نے نہ زندگی بھر ابا کی کمائی سے کچھ جوڑا اور نہ ہی میری تنخواہ سے کچھ جوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ اماں کو یہ خیال تک نہیں تھا کہ بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے اور اسے اپنے گھر کا بنانا ہے۔ ایک روز میں ہوٹل پر اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی جب میری ملاقات ارسلان سے ہوئی۔ ارسلان وہ پہلا انسان تھا جس نے میرے خوبصورت اور مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے کی پریشان لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ اسے نہ تو میرے مختصر لباس سے، عیاں ہوتے جسم سے کوئی مطلب تھا، اور نہ ہی میرے لبھانے والے انداز میں بات کرنے سے، جو ہمیں اس ہوٹل میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز سکھایا گیا تھا۔ جب ارسلان ہوٹل میں داخل ہوا تو میں ہی اسے سب سے پہلے اٹینڈ کرنے پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بیگ پکڑے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے ٹیبل تک انہیں پہنچایا اور ان کے سامنے مشروبات پیش کرنے لگی تھی۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر میں ان کے رتبے کا احساس ہو رہا تھا۔ مینیجر نے مجھے خاص تلقین کی تھی کہ ایسے مہمانوں کو خوش رکھنا ہمارا اولین فریضہ ہے، اس لیے میں نے ان پر خاص توجہ دی تھی۔ لیکن میرے اس انداز سے بیزاری دکھاتے ہوئے ارسلان نے میری جانب کچھ پیسے بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رکھ لو اور اپنے لیے پورا لباس خرید لینا۔ میں نے اپنی 3 سالہ تھا جو میرا لباس مکمل کروانا چاہتا تھا۔ میں نے ہنس کر پیسے واپس کیے اور بولی، یہ نوکری میں فقط ایک لباس کے لیے تو نہیں کرتی، آپ کے پیسوں سے لباس تو خرید لوں گی، لیکن پھر پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوا تھا اور کہنے لگا کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا تجویز اچھی ہے، لیکن کوئی بندہ بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ بولا کہ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، کوئی بھی شادی کر لے گا۔ میں نے پوچھا کیا وہ کوئی بھی آپ ہو سکتے ہیں؟ وہ بولا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے خوشی سے کہا کہ پھر تو میں ابھی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے اسی وقت نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور کپڑے پہن کر اس کے سامنے آ گئی جو میں گھر سے پہن کر آئی تھی۔ ارسلان کا بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس ہوٹل میں یہ ایک ایسی لڑکی نہیں ہے، آپ کس کس کی مدد کریں گے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ جس کی مدد کرنے کا موقع ملا ہے اس کی تو کر لوں گا،
باقی سب کا بھی اللہ بھا کہ جس کی مدد کرنے کا موقع ملا ہے اس کی تو کر لوں گا، باقی سب کا بھی اللہ بہتر کرے گا۔ ارسلان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر تک چھوڑنے آیا۔ میرے محلے میں آ کر اس نے کہا کہ میں جانتا تھا تم کسی اچھے عزت دار گھر کی لڑکی ہو، ورنہ جو پیسے میں نے دیے تھے وہ کبھی واپس نہ کرتی۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا لیکن اس نے فی الحال اندر آنے سے منع کر دیا اور مجھے اپنا موبائل نمبر دے کر واپس چلا گیا۔ آج میں گھر پہنچی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر اماں سمجھ چکی تھی کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ اس نے پوچھا کہ آج وقت سے پہلے کیسے لوٹی ہو؟ میں نے کہا اماں میں نوکری چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی اماں چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ نوکری چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اگر تم نے نوکری چھوڑ دی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے کہا اماں میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ اماں مجھ پر غصے سے چلانے لگے، اپنے لیے لڑکا دیکھنے سے پہلے۔ میں نے کہا اماں میں گھر بسانا چاہتی ہوں، کوئی بھاگ کر تو نہیں گئی؟ وہ پہلے آپ سے مل کر میرا ہاتھ مانگے گا پھر ہی نکاح ہوگا۔ لیکن اماں میرا نکاح کروانے کے لیے قطعاً راضی نہیں تھی۔ اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ لڑکا کیسا ہے، کون ہے۔ اسے تو فقط میری نوکری کی پرواہ تھی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، فی الحال میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گی جب تک میرا بیٹا کسی روزگار سے نہیں لگ جاتا۔ میں نے کہا کہ اماں اس کے لیے تو آپ سوچیں بھی مت، جس طرح اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اب وہ کوئی کام دھندا نہیں کرے گا۔ وقت رہتے اگر آپ اس کے بارے میں سوچ لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں کبھی اس ہوٹل پر نوکری نہیں کروں گی۔ یہ سن کر تو اماں مجھ سے لڑنے پر اتر آئی تھیں۔ بیٹی کا گھر بسانا اسے مطلوب ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی تو اماں سر پکڑ کر رونے دھونے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اماں کو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب بھائی گھر آیا تو اماں نے اسے بتایا کہ تیری بہن نوکری چھوڑ آئی ہے، اب ہم دونوں کو بھوکے مرنے کے دن آنے والے ہیں۔ اماں کے بعد بھائی بھی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا کہ تم اس طرح اچانک نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے حکم چلانے والے؟ اس نے کہا کہ اگر شادی کر کے ہی جانا ہے تو پہلے ہمارے لیے کسی روزگار کا بندوبست کر دے۔ میں نے کہا کہ اگر تو کچھ کرنا چاہے تو میں تیرے لیے چھوٹی موٹی دکان ڈال دیتی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ اس کی اوقات سے نیچے کا کام ہے، لیکن اس کی اوقات تھی ہی کیا؟ بہن کی کمائی پر اب تک عیاشیاں کر رہا تھا۔ غرض کے بھائی نے اور اماں نے مل کر مجھے طرح طرح سے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اب میں ان سے نہیں ڈرنے والی تھی، جبکہ میں ان کا اصل روپ دیکھ چکی تھی۔ ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھی۔ اس بات کی میری ماں کو کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ میں نے رات کو اپنے لیے چند جوڑے بیگ میں ڈال دیے تھے اور اگلے روز کسی کو بھی بغیر بتائے ارسلان کے گھر پہنچی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی جانے نہیں دیتے، اس لیے ان سے سیدھا نکاح کے بعد ملنے کا سوچ لیا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو میرے گھر والوں کی طرح ارسلان کے گھر والوں کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ شاید وہ لوگ بھی ابھی اتنی جلدی ارسلان کی شادی کا نہیں سوچ سکتے تھے، اس لیے اس کی ماں اور بھائی نے خوب مخالفت کی تھی، لیکن میری طرح وہ بھی اپنی ضد پر اڑا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند تو پہلی نظر میں کر چکے تھے، لیکن یہ فیصلہ بھلے ہی مشکل تھا لیکن ناممکن تو نہیں تھا۔ ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے اور ہم نے بڑی سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ میرے گھر والوں کے برعکس اس کے گھر والوں نے ناچار اس نکاح کو قبول کر ہی لیا تھا، کیونکہ ارسلان مرد تھا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا حق رکھتا تھا، اس لیے اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اچانک میری شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ۔ ہماری شادی کی رات بہت ہی یادگار تھی، نہ کوئی سجاوٹ، نہ میک اپ، نہ سنگار۔ میں نے لال جوڑا پہنا، دلہن بنی، بس گھر کے ہی کپڑوں میں نکاح ہوا اور میں ارسلان کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے میں بھی آ گئی۔ ارسلان بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا تھا جیسے ہماری برسوں کی پرانی محبت ہو، لیکن بس اتنی کمی تھی کہ میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی ہماری شادی سے خوش نہیں تھے۔ میں اس کے گھر کا حصہ بننے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن میری ساس کبھی بھی مجھے اپنی بہو کا درجہ نہ دیتی، بلکہ وہ ہمیشہ ہی مجھے اس بات کا احساس دلانے میں لگی ہوتی تھی
کہ میں ایک بیہودہ لڑکی تھی، لوگوں کا دل خوش کرنے کا کام کرتی تھی، جبکہ میرے شوہر کو میرے ماضی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے گھر والوں سے کہتا کہ کوئی بھی میرے ماضی کے متعلق بات نہ کرے۔ میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی تھی کیونکہ وہ اس عزت کے قابل تھا۔ میں نے دنیا میں ارسلان جیسا نیک دل انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ہوٹل کی نوکری کے دوران لاکھوں افراد سے مل چکی تھی، لیکن ارسلان جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارسلان کے گھر میں رہتے مجھے 1 ماہ ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے کے دوران میں یہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی دونوں ہی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھے، بس اس کا لحاظ کر لیا کرتے تھے کہ ان کا سارا بزنس امپائر ارسلان نے سنبھال رکھا تھا۔ اور میں اس بات سے دل میں بہت اداس تھی کہ جتنا سچا میرا شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، اتنے ہی گھر والے اس کے ساتھ مطلبی تھے۔ یہ بات میں ارسلان کو کھل کر تو نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن میری دلی خواہش تھی ہو۔ لیکن جب اس نے مجھ پر اس بات کا انکشاف کیا کہ اس کی ماں اور بھائی دونوں سوتیلے تھے، تو پھر مجھے اس بات کی زیادہ فکر نہیں تھی کہ وہ ارسلان کے متعلق کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ میں خوش تھی کہ میرا شوہر سب کچھ جانتے ہوئے بھی کبھی کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ ارسلان آفس سے گھر لوٹے اور مجھ سے پوچھا کیا سوچ رہی ہو۔ میں نے اپنے دل کی بات کبھی ان سے نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے انہیں بتایا کہ گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ ارسلان بولا تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے، ابھی چلو ان سے مل آتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لوگ ہماری شادی کے خلاف تھے، بلکہ وہ میری شادی اور ہوٹل کی نوکری چھوڑنے کے بھی بہت خلاف تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، گھر چلو، میں خود سب کو منا لوں گا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ جب ہم دونوں کمرے سے نکل کر باہر جا رہے تھے تو میری ساس نے ارسلان سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو۔ اس نے بتایا کہ ہم ساس نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا کہ اب کوئی اور فرد اس کے گھر سے نہ لے کر آنا، ان کو تو ہر وقت سہارے کی ہی ضرورت رہتی ہے۔ مجھے ان کی بات بہت بری لگی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے ہی سیکھا تھا کہ کسی کو سامنے جواب نہیں دینا، بس صبر کر لینا ہے۔ ہم دونوں چپ چاپ وہاں سے نکل گئے تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگی تھی اور بولی کہ 2 روز سے طبیعت خراب ہے، تیرے بھائی کو کہہ کر تھک گئی ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گیا۔ اماں شروع سے ہی ان کو دمے کا عارضہ تھا، اس کی سانس بہت پھول رہی تھی۔ ارسلان اور میں اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور اسے دوائی لے کر دی۔ اماں کو دوائی کھاتے ہی آرام آ گیا تھا۔ اتنے میں میرا بھائی بھی گھر آیا۔ ہم دونوں کو گھر پر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تب اس نے بولا کہ میرے پاس اماں کو دوائی دلوانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ جو پیسے میں دے کر گئی تھی وہ کہاں گئے۔ وہ کچھ نہ بولا اور سر جھکا کر خاموش کھڑا رہا۔ ارسلان نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری نوکری کا کہیں نہ کہیں بندوبست کرتا ہوں۔ ہم نے اسے کچھ پیسے دیے اور اماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے آئے، اور پھر وعدے کے مطابق اگلے ہی روز ارسلان نے میرے بھائی کو کہیں جاب دلوا دی تھی۔ میں اس کی طرف سے بھی مطمئن ہو گئی تھی، اور پھر میرے بھائی نے بھی برسر روزگار ہوتے ہی اپنا گھر بسا لیا تھا۔ اماں کے پاس اب بہو تھی۔ میری ساری فکریں ختم ہو گئی تھیں۔ زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اماں سے اور بھائی سے میری فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ ایک روز ارسلان گھر لوٹے تو وہ بہت پریشان اور تھکے ہوئے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ سر میں بہت درد ہے۔ میں نے انہیں سر درد کی دوائی دی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سر درد شدت اختیار کر گیا۔ اب میں اپنی ساس کے پاس دوڑی کہ انہیں بلا سکوں، لیکن ان کو ابھی تک مجھ سے نہ جانے کون سا بیر تھا۔ وہ نہ آئے تو میں نے اپنے دیور کو فون کیا، لیکن اس نے بھی مصروفیت کا بتا کر فون کاٹ دیا۔ میں خود ہی ڈرائیور کے ساتھ ارسلان کو ہاسپٹل لے کر گئی، جہاں ڈاکٹر نے انہیں کچھ دوائیاں دے کر گھر بھیج دیا، لیکن ان دوائیوں سے بھی ایک ہی دن فائدہ رہا۔ اگلے روز پھر درد نے شدت اختیار کر لی۔ یوں ارسلان کا سر درد دن بدن بڑھتا ہی گیا، اور 10-15 روز مسلسل درد کے بعد میرے شوہر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ہماری شادی کو صرف 3 ماہ ہی گزرے تھے، اور میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ چند روز تو اس کی ماں اور اس کے بھائی نے اس کے علاج کا خرچہ اٹھایا، لیکن پھر یہ کہہ کر پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ ارسلان پر پہلے ہی بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے، جنہیں چکانے کی خاطر کاروبار میں اس کا تمام حصہ قرضے چکانے میں نکل گیا۔ ارسلان کو بھی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا
کہ وہ ان لوگوں سے اپنا حصہ مانگتے۔ میرے شوہر کا حصہ کتنا تھا اور انہوں نے اتنا قرضہ کیوں اٹھا رکھا تھا، اور ان کا عہدہ اور ان کا کام سارے میرے دیور نے سنبھال لیا تھا۔ میں بس پورا دن شوہر کو سنبھالنے میں لگی رہتی۔ ان کو ہر وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے علاوہ مجھے کسی چیز کا وقت نہ ملتا۔ میں بس ان کے ساتھ ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ارسلان بیمار ہوئے تو ان کی دی ہوئی جاب بھی میرے بھائی سے چھین لی گئی۔ یوں میرے گھر والوں کے بھی حالات تنگ ہو گئے اور مجھے شوہر کے ساتھ ساتھ بھائی اور ماں کی فکر بھی ستانے لگی۔ چاروں طرف سے مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ بھائی کی جاب جاتے ہی اس کی بیوی بھی میکے چلی گئی۔ ان دنوں اماں کے بھی فون آ رہے تھے کہ ملنے آ جاؤ، دل بہت اداس ہے۔ بھائی نشے کی لت میں پڑ گیا، لیکن اب مجھے شوہر کے علاوہ کسی کا ہوش نہ تھا۔ آخر کب تک میں بھائی کے چھوٹے بچوں کی طرح سنبھالتی رہتی؟ مجھے اماں سے ملنے تک کا موقع نہ ملا، یہاں تک کہ میری ماں اکیلی اور بیٹوں کی فکر میں اس دنیا سے چل بسی۔ ابا کی موت، ارسلان کی بیماری اور اماں کا بچھڑنا میرے لیے یہ سب بڑے صدمے تھے۔ چند روز میں مجھے اماں کے گھر جانا پڑا۔ اماں کا دکھ بہت بڑا تھا، بھائی بھی غم سے نڈال تھا، اس کی بیوی بھی اس غم کے موقع پر ساتھ نہ تھی۔ میں صرف 3 روز تک ہی اس کے ساتھ رہ سکی، پھر ارسلان کے پاس لوٹی تو سوتیلی ماں اور بھائی نے اسے گھر سے بے دخل کر کے ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت صدمہ لگا کہ میرے شوہر کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ اب اس چھوٹے سے گھر میں اپنے پاگل شوہر کے ساتھ اکیلی رہتی۔ اس کی دوائیاں، کھانا پینا، سارے خرچے مجھے ہی دیکھنے تھے، اس لیے مجبور ہو کر میں نوکری کی تلاش میں نکل جاتی اور ارسلان کو بٹ کے ساتھ رسی سے باندھ دیتی، کیونکہ وہ گھر پر اکیلا تھا، کہیں باہر نہ نکل جاتا۔ واپس آتی تو اس کی حالت قابل رحم ہوتی، لیکن مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت دنوں کی دربدری کے بعد بھی جب مجھے کہیں نوکری نہ ملی تو میں نے اسی ہوٹل پر جاب کرنے کا پھر سے سوچا جہاں سے ارسلان مجھے نکال کر لائے تھے۔ مجھے وہ نوکری چھوڑے 4 ماہ ہی تو ہوئے تھے، یقیناً وہ لوگ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ سوچ کر میں پھر سے ارسلان کو بند کر کے جانے ہی لگی کہ میرے موبائل پر ایک میسج آیا جس میں ارسلان اور مجھے عمرے کا انعام ملا تھا۔ ارسلان ایک جانی مانی ہستی تھے، اس لیے ان کا نام کسی کمپنی نے عمرے کی قرعہ اندازی میں ڈالا تھا اور خوش قسمتی سے ہمارا ہی نام نکلا تھا۔ میں نے کمپنی سے رابطہ کیا تو اگلے ہی ہفتے ہماری روانگی تھی۔ میں نے نوکری کا پروگرام کینسل کر کے فی الحال عمرے پر جانے کی تیاری شروع کی۔ 2 روز بعد ہی ہمیں کمپنی کے نمائندے لینے آئے اور ہماری رہائش اور ہر چیز کا ذمہ 1 ہفتے تک ان پر ہی تھا۔ ہم یہ گھر چھوڑ کر ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گئے تھے جہاں پر عمرے پر جانے والے بہت سے مسافر رہ رہے تھے۔ میں ہر کسی سے ارسلان کے لیے دعا کرواتی کہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں۔ ہر کوئی میری شدت دیکھ کر ارسلان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعائیں دیتا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہماری روانگی ہوئی۔ مکہ پہنچ کر میرے جذبات بالکل بدل چکے تھے۔ مجھے اپنے اندر ایک روحانی طاقت محسوس ہو رہی تھی اور یقین تھا کہ اس پاک سرزمین پر آ کر میرا شوہر ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہر وقت ارسلان کو آب زمزم پلاتی رہتی، اسے جب بھی پیاس لگتی میں اسے زمزم ہی لا کر دیتی، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ارسلان کا سر درد ختم ہو گیا تھا۔ میں اس پر بھی اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے میرے شوہر کو تکلیف سے نجات دے دی تھی۔ پورے 15 دن کا ہمارا وہاں کا قیام تھا اور ان 15 دنوں میں نے جی بھر کے ارسلان کو زمزم پلایا تھا۔ واپس آتے وقت بھی میں اپنے ساتھ جتنا ممکن ہو زمزم لے کر آئی تھی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ بہت حد تک ٹھیک ہونے لگا تھا اور 15 روز مزید گزرے کہ ارسلان بالکل ٹھیک ٹھاک پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں تو جیسے بہاریں لوٹ آئی تھیں۔ ارسلان نے مجھ سے پوچھا کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ تب میں نے اتنی جلدی اسے کچھ نہ بتایا تھا کیونکہ میں اس کے دماغ پر ابھی کوئی غیر معمولی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر ماں اور بھائی کے دھوکے کا سن کر اسے آخر صدمہ بھی تو لگ سکتا تھا۔ ٹھیک ہونے کے 1 ماہ بعد میں نے ساری حقیقت کھل کر اس کو بتا دی تھی کہ کس طرح اس کی بیماری کی حالت میں ہم دونوں کو اس چھوٹے سے گھر میں منتقل کر کے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ پھر جس چیز کا انکشاف ارسلان نے کیا وہ جان کر مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی کہ کس طرح اس کے رشتہ داروں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ارسلان کا کہنا تھا کہ تمام کاروبار اور ملکیت میں 70% حصہ ارسلان کا تھا۔
جو اس کی اپنی محنت سے بنایا ہوا تھا، اور باقی 70% حصہ ارسلان کا تھا جو اس کی اپنی محنت سے بنایا ہوا تھا، اور باقی 30% اس کی بھائی اور اس کی ماں کا تھا جو ان کو ارسلان کے والد کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ پھر بھی ان لوگوں نے ارسلان کی بیماری میں مجھے 1 روپے کے لیے بھی مجبور کر دیا تھا۔ پھر بھی مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی اور ہم مدینہ پاک گئے، جہاں پر میرا شوہر ٹھیک ہوا، اور پھر ہم دونوں نے اپنے گھر جا کر ان لوگوں سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ارسلان نے کاروبار میں ان کا حصہ الگ کر کے ان کے حوالے کیا، اور ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے تھے۔